السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف سوال ہے اور یہ سوال بہت دفعہ چینل پر پوچھا گیا ہے۔ میں نے انڈیویجولی لوگوں کو جواب دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سوال کو لے کر ہم ڈائریکٹ بات کریں اور اس کو ریکارڈ کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور یہ سوال میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ سے بھی متعلق آیا ہے۔ اب اس میں مختلف گروپس ہیں، مختلف ایج گروپس ہیں۔ میں اس سوال پہ اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر دوسرے کویسچنس، دوسرے ایج گروپس آئی بلیو آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ یہ خاتون کا، ایک بہن کا سوال آیا ہے جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے ماسٹرز لیول تک، اور ساتھ ساتھ ان کا لاء میں بھی ڈگری ہے، اور اب وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اور دیکھیں، دینی تعلیم ایک کیا، ہر تعلیم جب آپ شوق سے حاصل کرتے ہیں نا تو اس کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بائی فورسڈ، ماں باپ کے لیے ڈاکٹر بن گیا، ماں باپ کے لیے انجینئر بن گیا، یا بس شوق نہیں ہے لیکن پڑھ کے اچھے نمبر لے آیا ہوں لیکن دل نہیں ہے اس میں، دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی اس فیلڈ میں وہ انتھک محنت نہیں کر سکتا جو شوق سے کسی فیلڈ میں جائے۔ اب اگر یہ زندگی کے کسی اور دور میں دین کی تعلیم حاصل کرتی تو شاید ان کے اندر وہ لگن نہیں ہوتی جس لگن سے ابھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا جو گول ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اگر اولاد دینی تعلیم حاصل کرے تو اس کا تعلیم کا حاصل کرنا دین کی وہ ایصال ہو جائے، صدقہ جاریہ ہو جائے، اور پھر آگے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اس دینی تعلیم کو فروغ دیں گی یا دیں گے، سب کے لیے انکلوسیو ہے لیکن اسپیسیفکلی سوال پہ میں فوکس کر رہا ہوں، تو سوچے وہ پھر صدقہ جاریہ انشاءاللہ قیامت تک، جب تک اس سورس سے علم آگے جاری رہے گا، ملتا رہے گا آگے صدقہ جاریہ انہیں بھی اور انشاءاللہ ان کے والدین کو بھی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیسے آغاز کیا جائے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں آپ لوگوں کو تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا کسی مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، کہ وہاں پہ بہت زیادہ دینی مدارس موجود ہیں، بہت زیادہ مواقع ہیں آپ کے پاس۔ یہاں پر جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں امریکہ سے باہر جانا پڑتا تھا، کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا، کوئی کہیں اور افریقہ میں چلا گیا، کوئی پاکستان، انڈیا چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، یورپ میں بھی ہم سے پہلے آ گئے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی بہت سارے ایسے مدارس آ گئے ہیں جس کے اندر علماء تک کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ میری نظر میں کوئی مفتیان کرام کی ڈگری کا کوئی اس طرح کا مجھے یہاں پہ نہیں ملا، ہو سکتا ہے ہوگا، آپ کے علم میں تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، جہاں پہ مفتی کی تعلیم بھی ہوتی ہو۔ لیکن اور دیگر دینی تعلیمات کے مواقع بھی موجود ہیں۔ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ماسٹرز کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، اس میں تھیسس لکھتے ہیں، جو بھی ہے وہ ایک الگ موقف ہے۔ تو اب آپ نے تعلیم کا آغاز کرنا ہے دینی، تو سب سے پہلے صحیح العقیدہ اسلامک سینٹر، وہاں پر آپ نے جو ہے ایڈمیشن لینا ہے۔ ایک پراپر دینی تعلیم حاصل کر کے، ایک عالم کا جو کورس ہوتا ہے اس میں درجہ بدرجہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور درس نظامی ہوتا ہے، اور ایک پورے پراپر طریقے کے ساتھ آپ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کرے، جو لوگ بھی ہیں۔ تو صحیح العقیدہ ایک ایسا مستند سینٹر جہاں پہ واقعی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے جیسے کہ تعلیم دی جانی چاہیے، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اب آپ دیکھیں آپ کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے، ورلڈ لائف ایکسپیرینس بھی ہے، اور دینی تعلیم بھی ہے۔ تو ان کے سنگم سے اگر قوت ایک بیانی بھی آ جائے تو یو کین بیسکلی ڈو میریکلس، رائٹ۔ ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں میں، کہنے کا مقصد ہے کہ یو کین ڈو لاٹ آف گڈ تھنگس۔ اور اگر نہ بھی آئے اور قوت قلم آ جائے تو آپ اس قلم سے، اپنے لکھنے سے بہت ساری چیزیں، ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میرے خیال سے ایلیمنٹری یا مڈل اسکول کی بات ہوگی، چھٹی جماعت کی شاید بات ہوگی میری، اس زمانے میں ایک ٹائٹل تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی تھی اسکول میں، تو ٹائٹل تھا "از پین مائٹیئر دین سورڈ"۔ تو اس کے اوپر جو ہے کسی نے پین کی سائڈ لینی تھی، کسی نے سورڈ کی سائڈ لینی تھی۔ تو وہ مجھے یاد آیا کہ قلم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ تو ایسی دیر پا ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اینی وے،
تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سنگم ہو جائے گا، کیونکہ ہوتا کیا ہے جو میں نے پرسنلی نوٹس کیا ہے اکثر مساجد کے اندر کہ جب خطیب خطبے دیتے ہیں، کوئی درس بیان کرتے ہیں، یا کوئی کنونشن سینٹرز کے اندر ہم جاتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا تعلق مذہب سے تو ہوتا ہے لیکن دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں نا وہ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، دین سے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو جب انہیں دین کی طرف سے اتنی انفارمیشن آتی ہے اور دنیا سے اس کا کنیکشن نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، یہ میرا ماننا ہے، یہ آئی بلیو دس، کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر بات کو کنیکٹ کیا جانا چاہیے ریئل ورلڈ سے، ریئل لائف سے، جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے، جیسے آپ مینگو پیپل کہتے ہیں۔ مینگو پیپل کا جب تک کنیکشن نہیں ہوگا، جب تک اسٹیبلش نہیں ہوں گی چیزیں۔ اگر ہم کسی پرانی بات کو، پرانے واقعات کو بیان کرتے ہیں تو اسے ہم اگر آج کی زندگی سے لنک کریں نا تو اس سے، اس لنک سے، اس برج کے کریٹ کرنے سے وہ ایک اتنا بڑا برج ہوگا جو ایک عام آدمی کو 1400 سال پہلے سے کنیکٹ کر دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر جب ہم یہ نہیں کرتے تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ اگر زندگی جینی ہے تو 1400 سال پہلے والی زندگی جینی ہوگی، اور وہی کپڑے پہننے ہوں گے، وہی حلیہ کرنا ہوگا، ویسے ہی گھر رکھنے ہوں گے، ویسے تو بس پھر سکسیس ہے، ورنہ سکسیس نہیں ملے گی۔ اصل میں یہ موقف ہی غلط ہے۔ اگر یہ موقف صحیح ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ آدم علیہ السلام کی طرز پہ جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے یہاں اس طرح کی زندگی گزارنے کی کہ ہم شہر بنائیں اور شہر بسائیں اور اس میں ہم کورٹ سسٹم امپلیمنٹ کریں اور ہم اس کے اندر ایک نظم و ضبط کا نظام لے کے آئیں، اس کے اندر ہم بزنس کمیونٹیز اسٹیبلش کریں، اس کے اندر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوسٹل سسٹم بنانا، جیل سسٹم بنانا، پولیس سسٹم بنانا، یہ سب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری پروگریسو وتھ ٹائم۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ چیزیں جو امپلیمنٹیشن لانی چاہیے وہ آنی چاہیے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کا، یہ جو بہن کہہ رہی ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کو پرسو کریں، اپنے اس گریٹ موٹیویشن کو، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں۔ ٹھیک ہے، ڈیوریشن مجھے نہیں پتا، مختلف اکیڈمیز کے مختلف ڈیوریشنز ہوتے ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 5 سال، واٹ ایور اٹ از، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت آسان جرنی ہے، یہ لائک اینی ادر جرنی۔ آپ نے اگر کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہے کسی بھی کالج سے، کسی بھی یونیورسٹی سے، آپ نے میٹرک کا امتحان دیا ہو یا آپ نے انٹر کا امتحان دیا ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز آتے ہیں۔ تو ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی حلوہ ہوگا جس پر ہم بیٹھ کے کھائیں گے، نہیں، گردانیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی، آپ کو جو ہے وہ پھر صرف اور نحو کی کلاسز ہوں گی، اور پھر مختلف اور دورہ حدیث ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، اور اس پورے پروسیس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ذہن کو کھلا رکھنا ہے، اور بی این اینالیٹیکل تھنکر، اینالائز کریں چیزوں کو، کرٹیکلی تھنک کریں، ان کو ایویلیویٹ کریں۔ کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب نیگیٹو کنوٹیشنز نہیں ہوتی، کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دماغ کو کھولیں، اس کو ہر زاویے سے پرکھیں، دیکھیں چیزوں کو، ان کے اندر پھر سوچ بچار کریں، پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور پھر علم والوں سے پوچھیں جب آپ پھنس جائیں، خبر نہ ہو آپ کو کہ کس آگے کرنا کیا ہے۔ اور اس کے اندر ضروری ہے، دیکھیں آپ کا ہر ٹیچر ہر فیلڈ میں نہیں ہوگا۔ اب آپ صرف والے ٹیچر سے جا کے حدیث کے مسئلے پوچھیں گے تو وہ شاید آپ کو، اگر حدیث ان کی اسپیشلائزیشن نہ ہو تو وہ آپ کو ایک ایسے لیول پہ آ کے جواب شاید نہ دے سکیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سرٹن لیول پر آپ کو سیٹسفائی کر دیں۔ اسی طرح جو تفسیر کے لوگ ہوں گے، ان کا تفسیر میں ملکہ ہوگا، ان کی تفسیر میں دسترست ہوگی، ایکسپرٹیز ہوگی، تو بالکل وہ لوگ جو پرسو کرنا چاہتے ہیں کریں، بلکہ ایسے لوگ زیادہ میدان میں آنے چاہیے جنہیں دونوں چیزوں کا علم ہے۔ وہ کارپوریٹ لائف سے بھی واقف ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور پھر وہ آ کے آپ دیکھیں کہ they can link and they can connect to people ویری ایزلی وہ کنیکٹ کر سکیں گے لوگوں سے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، علم حاصل کرتے ہیں، تو اس علم کو ہم ایک ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے کہ یار بس یہ علم حاصل کر لیا، بس ٹھیک ہے، ہو گیا کام۔ نہیں، ہم نے اس علم کو پھیلانا بھی ہے، صحیح طریقے سے پھیلانا ہے، اور یہی مقصد اس چینل کا پچھلے 16 سال سے رہا ہے
2010 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. ہم اس سے پہلے بڑی محدود مجلسوں میں دروس کیا کرتے تھے، اور کچھ دوستوں کی کہنے پہ ہم نے ان دروس کو پھر یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کیا تھا. 2010 کی بات ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کبھی مختلف ریزنز کی وجہ سے ہم نے دروس ریکارڈ نہیں بھی کیے، لیکن ون وے اور انادر یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدگی سے اب چل رہا ہے. 2018 سے تو کم بہت باقاعدگی سے چل رہا ہے. 2010 سے 2018 تک اتنی باقاعدگی سے نہیں چل رہا تھا. اینی وے، تو آئی ہوپ آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا ہے آپ کو. آپ کے 10-11 منٹ میں نے لیے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت ٹائم ہمارا لے لیا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کبھی مختلف زاویوں میں جانا پڑتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد عالم کا کورس کیا ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد انہوں نے اس علم کو پھیلایا ہے، اور آج بھی پھیلا رہے ہیں. بلکہ ان کے اسٹوڈنٹس اب خود پھیل گئے ہیں مختلف جگہوں پر، اور وہ اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے اس میں. یاد رکھیں کہ اب تو ہماری عمر ہوگی، نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گہوارے سے لے کے قبر کے گڑھے تک علم کا سفر جاری ہے. اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص دعا قرآن کریم فرقان مجید میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ سے آپ دعا فرمائیے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے اتنا بڑا کر دے، اتنا متحمل بنا دے، میری کیپیسٹی اتنی انکریز کر دے کہ زیادہ سے زیادہ علم لے سکوں، کیونکہ علم کا سمندر تو لامحدود ہے، بحر بے کراں ہے. اس بحر بے کراں سے میں کتنا پانی علم کا سمیٹ لوں. مجھے توفیق عطا فرما کہ میرے اندر وسعت دے دے کہ میں علم کے اس گہرے سمندر میں اتر کے اس میں سے علم کا پانی بھر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.